من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ العنکبوت کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے اور ان کی بھی آزمائش کر رہے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہے اور جھوٹے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں ان یسبقونا، کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، ساء ما یحکمون، بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ صرف ایمان لا کر جو ہے یہ کہہ کر کہ تم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہ کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ تمہاری آزمائش بھی کی جائے گی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے۔ تو سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ان میں توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا۔ یہ صورت ایسے محسوس ہوتی ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو اہل ایمان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، کفار نے مظالم کی انتہا کر دی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جوش سے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی سے ہمت ہار بیٹھے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئی، انہیں زمین میں جو ہے گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا، پھر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور لوہے کی کنگھیاں ان پر پھیری جاتی ہیں، اس پر پھر بھی وہ ایمان سے جو ہے ایمان انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار جو ہے بہت دور کا جو ہے سفر کر کے اپنے منزل مقصود پر پہنچے گا اور اسے کوئی کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے اہل ایمان کو مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ مصائب کا دور بہت تھوڑے عرصے کے لیے، آخرکار اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہیں ان مصائب سے نجات مل جائے گی۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور ان کے والدین جو تھے انہیں مجبور کر رہے تھے کہ تم ایمان چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے کہ والدین کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی فرمانبرداری جو ہے معروف کے اندر ہے، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں تو ان سے احسن انداز سے جو ہے معذرت کر لو، انکار کر دو۔ پھر 9 مسلموں کے جو قبیلے تھے وہ کہتے ہیں کہ عذاب ثواب جو ہے ہماری گردن پر ہے، تم ہمارا کہنا مانو اور اس شخص سے الگ ہو جاؤ، ہم جو ہے تمہارے برے اعمال جو ہے خود اپنے اوپر لاد لیں گے۔ تو یہ مناظر ہیں جو اس صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور آخر میں بیان فرمایا گیا ہے کہ مختلف انبیاء کے واقعات بیان فرما کر کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا ہے، آخرکار اللہ نے اپنے انبیاء کی مدد کی ہے اور وہ قومیں نیست و نابود ہو کر اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہیں۔ کفار مکہ کو بھی اسی
انجام کا سامنا کرنا پڑے گا اور اہل ایمان غالب آ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا درہ ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔